بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے اکثر لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ مذاق بنا لیتے ہیں اور بعض لوگ بغیر علم کے فتوے صادر کر دیتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک راز، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے جو کسی مجبوری، بیماری، کمزوری یا بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور دل میں یہ سوال رکھتے ہیں کہ کیا میری نماز مکمل ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ میری نماز قبول فرمائے گا؟ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنائیں گے جو بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے دل مضبوط کر دیتا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں پر لوگوں کی تنقید، میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ایک عام رویہ یہ ہے کہ اگر کوئی جوان شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو فوراً کہا جاتا ہے نماز تو کھڑے ہو کر پڑھنی ہوتی ہے، بیٹھ کر نماز تو معذوروں کی ہوتی ہے، یہ تو بہانہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اسلام ظاہر نہیں نیت دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ قرآن کی روشنی میں بیٹھ کر نماز، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ یہ آیت ہمیں واضح پیغام دیتی ہے کہ اللہ دین کو مشکل نہیں بناتا بلکہ آسانی پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واضح فرمان، میرے بھائیوں، اب غور سے وہ فرمان سنیے جو ہر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے ڈھارس، تسلی اور امید ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ اجر لکھ دیتا ہے جو وہ صحت اور قیام میں کیا کرتا تھا۔ بخاری شریف۔ یعنی اگر کوئی شخص صحت کے زمانے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا اور اب بیماری یا کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اللہ اس کا اجر کم نہیں کرتا بلکہ پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے وہ راز جو ہر کوئی نہیں جانتا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا فقہی حکم، فقہا فرماتے ہیں اگر کھڑے ہونے پر تکلیف ہو، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، چکر، کمزوری، درد ہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ ایسی نماز مکمل اور درست ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ بعض حالات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہو جاتا ہے اگر اس سے نقصان ہو۔ بزرگوں اور نیک لوگوں کی مثالیں، میرے بھائیوں، کئی اولیاء اللہ بڑھاپے اور بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کی نمازوں میں خشوع تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل اللہ پاک جل جلالہ سے جڑا ہوا تھا۔ یاد رکھیے، نماز کی جان خشوع ہے، قیام نہیں، ایک خاموش عبادت کا راز۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا شخص اپنی مجبوری کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے جھکتا ہے، عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ نوجوانوں کے لیے خاص نصیحت، اگر کوئی جوان بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر فوراً حکم نہ لگائیں۔ ہو سکتا ہے وہ شدید درد میں ہو، وہ بیماری چھپا رہا ہو، وہ اللہ پاک جل جلالہ کے سامنے اپنی کمزوری پیش کر رہا ہو۔ یاد رکھیے، نماز چھوڑنے سے بہتر ہے بیٹھ کر پڑھ لینا۔ میرے محترم اور بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو شرمندہ نہ ہوں، دل مضبوط رکھیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، کیونکہ اللہ نیت دیکھتا ہے، حالت نہیں۔ اور جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ یہ فرمان سن لیں، اللہ تمہاری نیت کے مطابق تمہیں پورا اجر عطا فرمائے گا۔
دعا ہے اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری کمزوریوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ہمیں خشوع والی نماز نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ نماز بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے رکوع کرنے کا درست طریقہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہو تو رکوع کس طرح کرے؟ کچھ لوگ بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، کچھ بہت کم جھکتے ہیں، شرعی رہنمائی فرمائیے اس میں رکوع کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ اولاً یہ یاد رہے کہ فرائض واجبات اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ ان نمازوں کو اگر بغیر کسی عذر کے شرعی کے بیٹھ کر پڑھیں گے تو ادا نہیں ہوں گی۔ البتہ جو شخص کسی صحیح و شرعی عذر کی بنا پر بیٹھ کر یہ نمازیں ادا کرے یا بلا عذر کوئی نفل نماز بیٹھ کر پڑھے تو اس میں رکوع کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کے مقابل یعنی سیدھ میں آ جائے، اس سے زیادہ جھکنا کہ پیشانی زمین کو لگنے کے قریب ہو جائے یا سرین اٹھا کر بہت زیادہ آگے کی طرف بڑھ جانا اور جھکنا مکروہ تنزیہی اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے کہ رکوع کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ سر جھکایا جائے اور اس کے ساتھ معمولی سی پیٹھ بھی جھکائی جائے، اور حد اعتدال اور کامل طریقہ یہ ہے کہ پیشانی گھٹنوں کے مقابل میں آ جائے۔ لہٰذا جو انداز حد اعتدال سے زیادہ ہوگا وہ عبث اور بے جا ہوگا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب کوئی عذر نہ ہو تو نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مطلقاً افضل ہے، خواہ وہ عشاء میں وطروں کے بعد کے نوافل ہوں یا کوئی اور نفل نماز ہو۔ نیز اس لیے بھی نفل کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے کہ بیٹھ کر نفل پڑھنے میں ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے سے آدھا رہ جاتا ہے۔ فرضیت قیام کے متعلق تنویر الابصار و در مختار اور عامہ کتب فقہ میں ہے وَمِنْهَا الْقِيَامُ فِي فَرْضٍ وَمُلْحِقُ بِهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص قیام اور سجدے پر قادر ہو اس پر فرض نماز میں اور اس نماز میں جو اس کے ساتھ لاحق ہے، جیسے منت کی نماز اور اصح قول کے مطابق سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ تنویر الابصار و در مختار۔ اور بلا عذر بیٹھ کر پڑھی گئی نماز نہ ہونے کے متعلق علامہ محمد ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سال وفات 956 ہجری 1049 عیسوی لکھتے ہیں کہ الثانیۃ من الفرائض القیام ولو صلی الفریضہ قاعدا مع القدرۃ علی القیام لا تجوز صلاتہ بخلاف النافلہ، یعنی فرائض نماز میں دوسرا فرض قیام ہے، اور اگر کوئی شخص قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس کی نماز جائز نہیں، برخلاف نفل نماز کے کہ وہ بلا عذر بیٹھ کر بھی جائز ہے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سال وفات 1367 ہجری 1947 عیسوی لکھتے ہیں فرض و وتر و عیدین سنت فجر میں قیام فرض ہے، بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو نہ ہوں گی۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 510۔ اور بیٹھ کر رکوع کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سال وفات 1252 ہجری 1836 عیسوی لکھتے ہیں وفی حاشیۃ الفتال عن البر جندی ولو کان یصلی قاعدا۔ جی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حاشیہ فتال میں برجندی کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے رکوع کرتے ہوئے اتنا جھکے کہ اپنی پیشانی کو دونوں گھٹنوں کی سیدھ میں لے آئے تاکہ رکوع کی ادائیگی حاصل ہو جائے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں شاید یہ کلام تمام کمال رکوع پر محمول ہوگا، وگرنہ تو یہ جا چکا ہے کہ رکوع تو صرف سیدھا جھکا دینے سے یعنی ساتھ کچھ پیٹھ جھکانے سے ادا ہو جاتا ہے۔ رد المختار مع الدر المختار۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سال وفات 1340 ہجری 1921 عیسوی سے سوال ہوا کہ نفل نماز بیٹھ کر ادا کریں تو رکوع کس طرح ادا کریں، یعنی سرین اٹھیں یا نہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا رکوع میں قدر واجب تو اسی قدر ہے کہ سر جھکائے اور پیٹھ کو قدر خم دے، مگر بیٹھ کر نماز پڑھے
تو اس کا درجہ کمال و طریقہ اعتدال یہ ہے کہ پیشانی جھک کر گھٹنوں کے مقابلے آ جائے۔ اس قدر کے لیے سرین اٹھانے کی حاجت نہیں، تو قدر اعتدال سے جس قدر زائد ہوگا وہ عبث و بے جا میں داخل ہو جائے گا، اور نماز میں جو ایسا فعل کیا جائے گا لا اقل ناپسند و مکروہ تنزیہی ہوگا۔ فتاوی رضویہ۔ اسی طرح فتاوی امجدیہ میں ہے کہ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 79، مکتوبہ مکتبہ رضویہ کراچی۔ اور نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کے متعلق تفصیلی حکم بیان کرتے ہوئے صدر شریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف ہے، مسلم شریف۔ اور عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا ہے کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں۔ ایسا ہے تو ان کا خیال غلط ہے۔ وطر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، اور اس میں اس حدیث سے دلیل لانا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وطر کے بعد بیٹھ کر نفل پڑھے، مسلم شریف کتاب الصلاۃ المسافرین وقصرها باب صلاۃ اللیل، صحیح نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوصات میں سے ہے۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ 4، جلد 4 صفحہ 670۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجئے، شیئر ضرور کیجئے ثواب کی نیت سے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، شکریہ، اللہ حافظ۔